یہ کب کہا کہ میرے بھائیوں کے دماغ ویک تھے؟ میں نے تو یہ کہا کہ میرے بھائیوں کا مغز پرابلم ہے. لو اور ایک بات بتا دوں تمہیں، ہمارے یہاں جتنے بھی اچھے موسیقار اور مصور ہوئے ہیں غیر تعلیم یافتہ ہوئے ہیں. پاکستانی اداکار طلعت محمود کا ایک ویٹر اور گیٹ کیپر سے لیجنڈ اداکار اور صداکار تک کا مکمل سفر آج کل کیسے اور کہاں ایک فلیٹ میں زندگی کے آخری شب و روز گزار رہے ہیں اور صحت اب کیسی ہے، جانیے اسی ویڈیو میں. پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ٹیلی ویژن کا وہ سہانا دور تو یاد ہی ہوگا جب صبح سویرے تلاوت کلام پاک کے بعد اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا. اس ترجمے والی آواز معروف صداکار طلعت حسین کی ہوا کرتی، جو آج بھی لوگوں کی سماعتوں میں کچھ اس طریقے سے رس بس چکی ہے کہ وہ لوگ جب اسے سنتے ہیں تو ماضی کے سہانی یادوں میں چلے جاتے ہیں. طلعت حسین کا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تھا. آپ کے والد ایک انتہائی اہم عہدے پر فائز تھے، لیکن جب 1947 میں پاکستان بنا تو آپ لوگ بچاتے ہوئے راولپنڈی آ گئے. لیکن جب آپ لوگ راولپنڈی آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے والد کی پوسٹنگ تو کراچی میں ہو چکی ہے، اور پھر اسی دوران آپ کے والد پر فالج کا اٹیک ہوا. اس کی ایک ٹانگ مفلوج ہو کر رہ گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کی والدہ نے ریڈیو اسٹیشن سے ملازمت کا آغاز کر دیا، کیونکہ وہ ایک اچھی صداکار اور پڑھی لکھی خاتون تھی، اور اس دور میں ایک ایسے چہرے کی ضرورت تھی جو پاکستان ریڈیو اسٹیشن کو اپنی معراج تک پہنچاتا. تو اپنی والدہ کی دیکھا دیکھی آپ کے ذہن میں بھی شوق تو پیدا ہوتا گیا، لیکن آپ کی والدہ اس چیز کے بڑے خلاف تھی، اور اسی لیے اس نے آپ کو منع کیا کہ آپ ریڈیو اسٹیشن اور اس کام میں نہیں پڑیں گے. لیکن پھر رشتہ داروں نے جب آپ سے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹے کو اس مقام تک لے جانا چاہیے کیونکہ اس میں صلاحیت ہے، تو وہ آپ کو اپنے ساتھ اس شرط پر ریڈیو اسٹیشن لے کر جانے لگی کہ آپ اپنی زیادہ سے ترجیح اپنی ایجوکیشن کو دیں گے. اور پھر ایک چھوٹے بچوں کا سکول کے حوالے سے اور نصابی سرگرمیوں کے لیے ایک پروگرام ہوا کرتا. طلعت حسین نے ضد کر لی کہ یہ پروگرام میں کروں گا، اس سے مجھے میری پڑھائی میں فائدہ ملے گا. تو آپ کا چونکہ انداز بھی اچھا تھا اور آپ ایک اچھے پڑھے لکھے گھرانے کے سپوت تھے، آپ کو پروگرام ملا. لیکن پھر اسی کے بعد آہستہ آہستہ آپ اپنے فن کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے گئے، داد ملتی گئی، اور طلعت حسین کی والدہ باوجود چاہنے کے ان کو اس کام سے نہ روک پائیں. جب آپ نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا تو ایک گیٹ کیپر کے ذریعے ایک فلم سٹوڈیو میں آپ نے کام کیا، اور پھر جب سٹوڈیو کے اونر کو معلوم ہوا کہ یہ تو بڑی اچھی انگریزی بول سکتا ہے اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، تو اس کو گیٹ کیپر کے بجائے کوئی اور ذمہ داری دے دیتے ہیں. تو اس نے اس کو ایک اچھی ذمہ داری اپنے سٹوڈیو میں دے دی، اور پھر اسی کے بعد آپ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر انگلینڈ اور برطانیہ چلے گئے، جہاں آپ نے ایکٹنگ کی تعلیم حاصل کی. یعنی کہ وہ ایکٹر صرف بننا ہی نہیں چاہتے تھے بلکہ ایکٹنگ پڑھنا اور سیکھنا بھی چاہتے تھے. اور پھر اسی کے بعد جب آپ نے وہاں پر اداکاری کی، حسین کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ بی بی سی کے ساتھ تو جڑ گئے، لیکن اس کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے کہ ان کے والدین انہیں پاکستان سے وہاں خرچ بھیجتی. تو اسی لیے آپ کو وہاں پر ملازمت کرنا تھی، اور چونکہ کوئی اور ملازمت تو وہاں اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہوتی، صرف ویٹر یا بیراگیری کی ملازمت ہوتی ہے. تو ویٹر آپ وہاں پر بن گئے، یعنی کہ ایک معروف چہرہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ویٹر کی ذمہ داری سنبھالی اور اس کام کو کبھی بھی حقیر نہ جانا. لیکن اسی کے بعد اس ہوٹل میں بھی آپ کے چاہنے والے آتے تو ہوٹل والوں کو معلوم ہوا اس میں پوٹینشل ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ آگے جائے، تو انہوں نے آپ کو وہاں پر بھی ایک اچھی پوزیشن دے دی. اور پھر اسی کے بعد جب آپ ایکٹنگ سیکھ کر اور پڑھ کر پاکستان آئے تو آپ ہر طرف چھا گئے. صداکاری میں آپ کا توتی بولتا رہا. 1965 میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک اور سناؤ مہاراج کے نام سے پروگرام منظر عام پر آیا. یہ پروگرام تب تک جاری رہا جب تک جنگ جاری رہی. یہ پروگرام سرحد پر کھڑے نوجوانوں کے لیے ایک حوصلے اور مرہم کا باعث بنتا، گھر میں بیٹھی والداؤں کے لیے، بزرگوں کے لیے دعائیں دینے کا سبب بنتا. یہ پروگرام بڑا مقبول ہوا. طلعت حسین کی زندگی آرٹ کے لیے، فن کے لیے اور
अपनी दुनिया व अदाकारी के लिए वक्त की। आपने इस काम को अपना शौक, मोहब्बत और वसीले रिस्क बनाया, लेकिन आज कल नाज़रीन सामीन अपनी सारी जिंदगी फन और काम को देने वाला तलत हुसैन कराची के शाहराह फैसल पर वाक़े एक छोटे से फ्लैट में जिंदगी के आखिरी शब रोज़ गुजार रहा है, क्योंकि आपके बच्चे बैरून मुल्क होते हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। आजकल आप काम इसलिए नहीं कर रहे कि आपके पास चंद डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं तो आपके बखूब मुझे स्क्रिप्ट समझ में नहीं आते कि हम तो जो दुनियावी काम किया करते थे कैसे अब ये घटिया स्क्रिप्ट पढ़ सकते। इसी वजह से अब डायरेक्टर्स ने उनके पास जाना भी छोड़ दिया है और तलत हुसैन सारी जिंदगी इस फन को देने के बावजूद भी जिंदगी के आखिरी शब रोज़ तन्हाई के आलम में गिन गिन कर गुजार रहा है। नाज़रीन सामीन, एक दिलचस्प बात और भी मैं व्यूअर को बताता चलूँ कि पाकिस्तान में तलत हुसैन की सदाकारी, अदाकारी और शख्सियत का कुछ ऐसा तासुर है कि जब भी माजी के वो सुहाने लोग इस यादों में खो जाते हैं तो तलत हुसैन उनकी यादों का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़, उनकी अदाकारी और उनका अंदाज आज भी उनके दिलों पर नक्श है। अल्लाह ताला इस लेजेंड अदाकार को सेहत जैसी नेमत भी अता फरमाए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये तौफीक कि वो इस अदाकार की कुछ माली मुआवनत ही करती रहें।